بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں اپنے قائد پنجاب فضیلت الشیخ علامہ ڈاکٹر پروفیسر مطیع اللہ باجوہ صاحب، ناظم سینٹرل پنجاب، چیئرمین اسوہ فاؤنڈیشن لاہور، وہ تشریف لاتے ہیں اور اپنے خصوصی انداز میں ہمیں مواعظ حسنہ سے نوازتے ہیں۔ خطاب ارشاد فرماتے ہیں فضیلت الشیخ ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ الحمد لوليه والصلاة على نبيه والوزن والعدل والفضل والنظم والعزم بالجزم بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة وحيدا وأحد بلا مدد وجدد ونصب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا وزير له ولا مقارن له ولا مكازم له ولا مداني له ولا مضارع له ولا جذب وصف عيب كاب بيت خصم له ولا مقارن له ولا مكازم له ولا مداني له ولا مضارع له ولا مناظر له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من يشرك في ذاته وصفاته وعاداته وآياته أو يتبرك بغيره من نبي وولي وتقي ونقي ونسيم وحسين وجميل وصغير وكبير فعليه الخسران والوبال ثم نشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا مؤيدنا مخدومنا منزومنا معصومنا مقسومنا مقصودنا أجدر الخلق جديرنا أعظم الخلق وأشرف الخلق وأحسن الخلق وأكمل الخلق وأجمل الخلق وأنور الخلق من الحسن والصدارة والولاية والحكاية والعناية والهداية والأمانة والإمامة أعلانا وأجلانا وأتقانا وأزهدنا وأرفقنا وأنورنا وأخترنا وأكبرنا أحمر أنور أجدر أطفل أوسق أكمل أجمل له ثم نشهد أن حبيب ربنا وسمدنا محبوب جدلنا ونزلنا ووسلنا إيماننا مبين فرقاننا هادي سبيلنا رونق جدراننا هو عدوة نزمة قدوة رتبة أسوة حسنة وبدلائله القاهرة الغالبة الظاهرة الباطنة صعد إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى
ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. بس اللہ جس کو چاہتا ہے کہ اس کو ہدایت عطا کر دے اسلام کی، اللہ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور وہ جس کو گمراہ کرنا چاہے اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے. اس قدر تنگ کرنا گویا کہ وہ آسمان کی طرف چڑھائی چڑھ رہا ہو، اور یوں ہی اللہ تعالیٰ انکار کرنے والوں پر اپنے عذاب کو مسلط کر دیتا ہے. حمد و ثنا درود و سلام کے بعد مجھے بڑا احساس ہے اپنا بھی اور آپ کا بھی. آپ نے 2 جاندار خطابات سنے ہیں، اور ایک درس کے لیے آپ اپنے گھر والوں کو کہہ کر آئے ہوں گے. تو اب یہ ماشاءاللہ کانفرنس بن گئی ہے. میں کوشش کروں گا جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اور مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اتنا لمبا پروگرام ہوگا، خود مصروفیات کے حوالے سے بھی، اور پھر وقت بھی اسی طرح سے اچانک طے کرنا پڑا ہے، لہذا کئی سارے معاملات پینڈنگ ہیں اور کہیں پہنچنا بھی تھا. تو آپ کی توجہ جو ہے وہ خاص طور پہ بات کو مختصر کرنے کا سبب اور ذریعہ بنے گا. توجہ ہے؟ اگر اسی طرح کا انشاءاللہ کہتے رہے تو یہ 2 گھنٹے کا خطاب ہو سکتا ہے. دیکھ لیں. اب انشاءاللہ آپ کی توجہ جتنی اچھی توجہ ہوگی اتنی بات مختصر ہو جائے گی. اسلام ایک عظیم نعمت ہے. مسلمان ہونا، مسلمانوں کے گھر پیدا ہونا، یہ بہت عظیم نعمت ہے نا. میں نے ایسے ہی خطاب کرنا ہے، وہ اتنے علماء شاندار، اتنے دلائل انہیں یاد ہوتے ہیں، تو میں تو آپ کو تھوڑا ساتھ ساتھ لے کے کچھ وقت گزاری کر لوں گا. اسلام نعمت ہے نا، اتنی عظیم نعمت ہے کہ جس کو اللہ چاہے صرف اسی کو ملتی ہے، اسے ہی دیتا ہے. ایک قسمت سے ملتی ہے، نصیب سے ملتی ہے، دینے والے کی رضا سے ملتی ہے. اور آپ سب، ہم سب ابھی ہم نے عقیدہ سیکھا ہے، عطا کرنے والا اللہ ہے، اور جن کو عطا کرتا ہے اس نعمت کو، ان لوگوں کو کل بھی اپنا حزب کہتا تھا اور آج بھی اپنا حزب کہتا ہے، یعنی اپنی جماعت کہتا ہے، اپنی ٹیم کہتا ہے. کل والے ایمان والوں کو حزب اللہ کہا، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و رحمت سے، اس کی توفیق سے، آج کے ایمان والے بھی اسی کی جماعت، اسی کی ٹیم، اسی کے ساتھی ہیں یا نہیں؟ توجہ ہے؟ ادھر والوں کی بھی توجہ ہے؟ اللہ کی جماعت کا حصہ ہے نا.
تو اللہ کی جماعت کا حصہ ہونا کتنی عظیم بات ہے۔ اس وقت دنیا میں کتنے لوگ، کتنے انسان زندہ ہیں پتہ ہے آپ کو؟ پوری دنیا میں جو معلوم دنیا ہے اور معلوم یاجوج ماجوج کے علاوہ جو معلوم انسانوں کی دنیا ہے، اس میں انسانوں کی اس وقت آبادی تعداد تقریباً 8 ارب ہے۔ کتنی؟ 8 ارب انسان اس وقت زندہ زمین کی پشت پہ موجود ہیں تقریباً، اور اس میں مسلمان کتنے ہیں؟ جو دعویٰ کرتے ہیں، سارے مسلمان تو مسلمان خود بھی نہیں ہیں، جو دعویٰ کرتے ہیں مسلمان ہونے کا یا مسلمانوں کے ہاں پیدا ہو گئے، نسل در نسل پیدا ہو گئے، جس کو آج کل کی جدید اصطلاح میں پریکٹسنگ اور نان پریکٹسنگ مسلم کہا جاتا ہے۔ ایک مسلمان، وہ یونیورسٹیوں کے بچے کہتے ہیں میں پریکٹسنگ مسلم ہوں یا نہیں، یعنی میں مسلمان عملاً بھی مسلمان ہوں یا بس صرف نام کا مسلمان ہوں۔ یہ نام کے اور صحیح والے مسلمان، ان کی تعداد تقریباً 1.5 ارب کے قریب آس پاس ہے، اور باقی کتنے ہیں؟ وہ جو 6.5 ارب ابھی بھی مسلمان نہیں ہیں، جو پیدا ہوئے کسی ہندو کے ہاں، کسی عیسائی کے ہاں، کسی یہودی کے ہاں، کسی مشرک کے ہاں، وہ سب اپنی مرضی سے ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی نہیں ہیں۔ ہاں، پیدا ہونے کے بعد، شعور آنے کے بعد ان کے سامنے دین پہنچا، اسلام پہنچا، انہوں نے قبول نہیں کیا۔ اب جو بالغ ہیں، باشعور ہیں، وہ سب اپنی مرضی سے ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی ہیں یا دیگر مذاہب کے ماننے والے۔ یہ جو میں اور آپ ان سے الگ ہیں، اہل اسلام کے ہم پیدا ہو گئے ہیں، تو ہم نے کوئی پچھلے دور میں یعنی عالم ارواح میں اللہ سے چاہا تھا کہ ہمیں مسلمان پیدا کرنا؟ کوئی دعا مانگی ہو یہ یاد ہے؟ کوئی اللہ سے معاہدہ کیا ہو یہ یاد ہو؟ کوئی ہم نے کام پچھلے دور میں ایسا کیا ہو کہ اللہ نے فضل اور احسان کرتے ہوئے، رحمت اور فضل کرتے ہوئے، ہم پہ شفقت کرتے ہوئے ہمیں مسلمانوں کے ہاں پیدا کر دیا؟ یہ کلی طور پر اللہ کا انتخاب ہے۔ میں اور آپ اپنی مرضی سے، جیسے ہم اپنی مرضی سے شیخ، جٹ، ارائیں، راجپوت، رانا نہیں بنے، ایسے ہی ہم اپنی مرضی سے مسلمان بھی پیدا ہو گئے مسلمانوں کے ہاں۔ تو یہ کس کا فضل ہے؟ اسلام بڑی نعمت ہے۔ اسلام، اس بات کو یاد کر لیں، پکا کر لیں، شاید کام آ جائے۔ اسلام اس سے بڑی نعمت، اس سے بڑی نعمت ابھی میں ثابت کروں گا، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں۔ سب کچھ اس کے لیے قربان ہو سکتا ہے، یہ کسی نعمت کے بدلے قربان ہو سکتی؟ آپ کے سامنے مثالیں ابھی دی شیخ نے، لوگوں نے اپنی جانیں دی۔ سب سے بڑی نعمت انسان کو لگتا ہے اس کی جان ہے، اولاد ہے، والدین ہے، برادری ہے، خاندان ہے، شہر ہے، اس کا مال ہے۔ اور آپ کے سامنے صحابہ کرام، بعد صحابہ کرام، آج تک کے علماء کرام، لوگ قربانیاں دیتے ہیں نا، شہر بھی چھوڑتے ہیں اسلام کے لیے، گھر بھی چھوڑتے ہیں، مال بھی چھوڑتے ہیں، ماں باپ بھی چھوڑتے ہیں، اولادوں کو بھی قربان کر دیتے ہیں۔ گویا بڑی نعمت یہ نہیں ہوتا کہ چھوٹی نعمت کے لیے بڑی نعمت کو کوئی قربان کر دے۔ اصولی طور پر بڑی نعمت کے لیے ہی بڑی قربانیاں دی جاتی ہیں۔ نعمت نہیں سمجھ رہے تو دولت سمجھ لیں۔ بڑی دولت کیا ہے؟ ہاں، یہ بات اگر مان گئے تو پھر بات بن جائے گی آج انشاءاللہ۔ بڑی دولت کیا ہے؟ سونا نہیں،
چاندی، ڈالرز، کوئی آفر کرے آپ کو اتنے کروڑ ڈالر لے لو اور اسلام چھوڑ دو، پھر کیوں نہیں چھوڑیں گے؟ کہ کہیں نہ کہیں یہ گیا گزرا مسلم بھی یہ محسوس کرتا ہے، جانتا ہے، اندر سے احساس ہے کہ یہ ڈالر سے بڑی نعمت ہے، یہ اس سے بڑی دولت ہے، یہ پاکستانی کروڑوں اربوں خربوں روپے سے زیادہ قیمتی ہے، اور یہ ایسے ملتی بھی نہیں ہے۔ تو اگر ہمیں یہ احساس ہو گیا نہ صرف کہ ہمیں اللہ نے منتخب کیا ہے، نہ ہم نے اس پہ کوئی احسان کیا تھا کہ وہ بدلے میں یہ احسان کرتا، نہ ہم نے ایسا کوئی کام کیا تھا وہ انعام کے طور پر ہمیں یہ تحفہ دیتا، ہمیں اس طرح سے نہ آزماتا کہ ہمیں کسی ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی، زرتشتی کے ہاں، کسی چینی مذہب والے کے ہاں پیدا کرتا، پھر ہم باشعور ہوتے، بڑے ہوتے، خود دین کو سنتے، جانتے، سیکھتے، پرکھتے، اللہ کی توحید کو قبول کرتے، ہمیں تو اس امتحان میں ڈالا ہی نہیں۔ پیدا ہوئے، آنکھ کھولی، اب وہ یہ بحث اپنی جگہ کہ وہ اذان کہنا بچے کے کان میں درست عمل ہے، سنت ہے، غیر مسنون ہے، لیکن عمومی طور پر ایک مستقل عمل جاری ہے امت کے اندر، تواتر کے ساتھ جاری ہے۔ وہ کیا ہے؟ پیدا ہوتا ہے بچہ اہل حدیث کا ہو، سنی، بریلوی، دیوبندی کا ہو، وہ کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر، اعلان کرتا اس کے کان میں، تم اس گھر میں آئے ہو جس میں سب سے بڑا، جن کا سب سے بڑا اللہ ہے۔ تمہارا تعلق ان لوگوں کے ساتھ، تمہارے رشتے وہ ہیں جو دن میں کئی بار یہ شہادت دیتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، جو بار بار اس بات کی شہادت اپنے تعلق کی بار بار تجدید کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پیدا ہوا ہے ابھی چند گھنٹوں کا ہے، آدھے دن کا بھی نہیں ہوا، پھر 7 دن ہوئے، اس کے نام رکھتے ہیں، نام بھی نسبتیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے رکھتے، کبھی اللہ کے ساتھ جوڑتے، کبھی رسول اللہ کے ساتھ جوڑتے، کبھی صحابہ کرام کے ساتھ جوڑتے۔ آئے ہو پتہ ہی نہیں تم کون تھے، لیکن تمہارا نام، تمہارا تعارف، کیوں اس نے تمہارا انتخاب کیا ہے، اچھے لوگوں میں بھیجا ہے۔ وہ اچھے ابھی اتنے اچھے نہیں ہیں کہ پوری طرح سے خود توحید کی گتھیوں کو سمجھ سکیں، پھر بھی تمہیں پہل ہی اللہ کی توحید کی نوید سنا دی جاتی ہے کہ تم منتخب کر لیے گئے ہو، تمہیں چن لیا گیا ہے۔ کروڑوں پیدا ہونے والے بچوں میں سے وہ جو اتنے کروڑوں مر گئے، کھپ گئے، ایک بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ لمبا طویل امتحان دے کر پیدا ہوتا ہے۔ نہیں پتا، نہیں معلوم تو آج ہی جائیے گا، ذرا چیٹ جی پی ٹی نوجوان کھولیں اور دیکھیں کہ جب میاں بیوی آپس میں تعلق قائم کرتے ہیں تو کتنے لاکھوں سپرم ماں کے رحم کی طرف دوڑ لگاتے ہیں، اور ان میں سے صرف وہ خاص حصہ اندر پہنچتا ہے جس کو اللہ منتخب کرتا ہے۔ پھر کتنے ہیں جو ماں کے پیٹوں کے اندر لوتھروں کی شکل ہی DNCs کروا کر ضائع ہو جاتے ہیں، پیدا ہونے کی نوبت نہیں آتی۔ کتنے ہیں جو ماں کے رحموں کے اندر صحیح طور پر پلتے بڑھتے ہی نہیں، آخر کار ڈاکٹرز کہتے ہیں یہ بن نہیں رہا، اس کو ضائع کرنا پڑے گا۔ کتنے ہیں جو اس کے باوجود ماں کے رحم کے اندر 7 ماہ یا 9 ماہ گزارنے کے بعد صحیح شکل و صورت کے ساتھ پھر پیدا ہوتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ کتنے ہیں تم ان میں سے ہو جو پیدا بھی صحیح صورت میں ہو گئے، مرے نہیں راستے میں، پیدا ہونے کے بعد بڑے بھی ہو گئے، شعور والے بھی ہو گئے۔ کتنے ہیں جو راستے میں ہی مر گئے، کتنے ہیں جو تمہاری عمر تک نہیں پہنچ سکے۔ یہ انتخاب ہے، یہ انتخاب ہے اس رب کا، اس نے تمہیں چنا ہے اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ تم مسلمان ہو کر اپنا تعارف کروا کے توحید کے عقیدے کو لے کر، محمد کے نظریے کو لے کر کھڑے ہو کر اللہ کی توحید کا اعلان کرتے ہوئے دنیا میں اپنا رشتہ اور تعلق رب کے ساتھ جوڑ۔ یہ اس کا انتخاب ہے، وہ اپنی ٹیم چنتا ہے۔ وہ ایتھے ماڑا جا کپتان پاکستانی کرکٹ ٹیم دا بن جائے نا تو پہلی بات، پہلا مطالبہ اس کا یہ ہوتا ہے ٹیم میں چنوں گا۔ ٹیم اچھا، اگر پھر بھی کوئی سفارشی، کوئی ادھر ادھر سے کوئی میرٹ والا اگر کوئی اس کا نہیں بھی پسند اس کو ٹیم میں ڈال دیا جائے تو وہ پھر ضد کرتا ہے جو 11 میدان میں اتاروں گا وہ میں چنوں گا۔
ان 11 کے نمبرز کہاں کھیلیں گے، کس طرح سے کھیلیں گے، کب بالنگ کروائیں گے، کہاں فیلڈنگ کریں گے، یہ میں طے کروں گا۔ کیا خیال ہے؟ اس کی مرضی کے خلاف نہیں نہ ہوتا، ہو جائے تو وہ نتائج کو قبول نہیں کرتا۔ اور جس مالک نے اس کے ساتھ تو کسی کی کوئی مثال ہی نہیں، فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اس کے ساتھ تو کسی کا کوئی لینا دینا ہی نہیں، اس کا انتخاب اتنا عظیم، اور اس نے انتخاب کیا ہے۔ اربوں میں سے اربوں زندہ ہیں اس وقت، مر رہے، آ رہے، جا رہے، اس میں سے تمہیں منتخب کیا ہے۔ مسلمان ماں کی گود دی، باپ دیا، جو انگلی پکڑ کے تمہیں جیسے ہی چلنے کے لائق ہوتے ہو مسجد کی طرف لے جاتا ہے، اگر مستقل نمازی ہو تو 5 وقت لے جانے کی کوشش کرتا ہے، نہیں تو کم سے کم جمعے کے دن لے جاتا ہے، نہ اتنا ہی نافرمان بھی ہو تو آخرکار سال بعد عید کے عید ضرور لے کے جاتا ہے۔ یہ انتخاب ہے، نعمت ہے، اور کس کو ملتی ہے؟ نصیب والا۔ کس کے حکم سے ملتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب کہتا ہے آپ کے چاہے سے بھی ملتی، اللہ جس کو چاہے اس کو ہدایت دیتا ہے، آپ کے چاہے سے ملتی۔ اور آپ کی چاہت کیا تھی؟ ایک ایک بچہ، ہر شخص مومن ہو جائے۔ ابو جہل کے لیے بھی دعائیں کر رہے میرے نبی، ابو لہب کے لیے بھی دعائیں کر رہے میرے نبی، راتوں کو کھڑے ہیں، رو رہے ہیں، مانگ رہے ہیں۔ جو نہیں مان رہے ان کے لیے دل میں اتنا غم ہے کہ رب کہتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے میرے مصطفیٰ، کیا تم اپنی جان لے لوگے ان کے غم میں گھل کر؟ نہیں مان رہے تو اس پر پریشان ہوتے ہیں۔ نبی کی چاہت تو یہ ہے، لیکن مل کس کو رہا ہے؟ یہ نعمت ملتی کس کو ہے؟ آپ کو تو مفت میں مل گئی نا، اس لیے ابھی تک اس کی قدر نہیں ہو پا رہی۔ آپ کے سر پر کوئی تلوار لے کر نہیں کھڑا کہ بتاؤ سر بچاتے ہو یا کلمہ توحید۔ آپ کے سینے پر کسی نے بندوق نہیں تانی کہ اگر تم نے مسجد میں نماز پڑھنے جانا ہے تو راستے میں خون ہوگا، پھر بھی نہیں آتے ہو۔ اور ادھر عمر کہتے ہیں اللہ کے رسول کیا آپ سچے نبی نہیں ہیں؟ کیا ہم سچے دین پر نہیں ہیں؟ اگر آپ سچے نبی ہیں، ہم سچے دین پر ہیں، تو میرے آنے کے بعد بھی ہم گھر میں کیوں نماز پڑھیں؟ چلے آئیے آج مسجد میں چلتے ہیں، بیت اللہ کے صحن میں نماز پڑھتے ہیں۔ آج راستے میں کوئی نہیں کھڑا، لیکن ہمیں آنا مشکل لگتا ہے۔ آج اسلام قبول کرنا، چاہے وہ شخص یہودی ہو سابق، کوئی اس کی جان کے در پہ نہیں ہے۔ دنیا بھر میں وہ امریکہ میں بیٹھ کر بھی مسلمان ہو جاتا ہے، کوریا میں بیٹھ کر بھی مسلمان ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ ہندوستان جیسے متشدد ملک میں بھی اگر وہ اسلام قبول کرنا چاہے تو کر لیتا ہے۔ وہ حالات۔ اور کل جب بلال نے قبول کیا تھا، کیا کہتے ہو؟ کل جب صہیب نے قبول کیا تھا، جب سلمان فارسی لمبا فاصلہ طے کر کے یوں میرے نبی کے ساتھ بیٹھے تھے، سلمان جیسے قاری صاحب تشریف فرمائیں، یہ بھی فاصلہ ہے، وہاں رسول اللہ کی ران سلمان کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، ٹانگ کے ساتھ ٹانگ ملی ہوئی تھی، اور آپ ارشاد فرما رہے تھے اہل فارس میں سے بعض لوگ ایسے ہیں، اگر لو کان الایمان عند الثریا، اگر ایمان ثریا ستارے پر بھی ہوتا، یہ اپنا سفر جاری رکھتے ہوئے ثریا ستارے پر بھی اسلام اور دین کے لیے پہنچ جاتے۔ ان میں سے ایک یہ ہے،
ہاتھ مار کے یوں ران پہ کہا، ان میں سے ایک یہ ہے جس نے لڑکپن کی عمر میں جاگیردار باپ کا گھر چھوڑا، زنجیریں پہنی، جگہ جگہ سے خار ہوتا ہوا، جگہ جگہ سے دین کا پتہ پوچھتا ہوا، تمام بڑے بڑے عالم یہودیوں کے پاس، عیسائیوں کے پاس سے ہوتا ہوا، خیبر سے ہوتا ہوا بالآخر مدینہ پہنچا ہے اور محمد رسول اللہ کا انتظار کر رہا ہے۔ یہ ملتا نصیب سے ہے، یہ مفت میں لگ رہا ہے نا جو آپ کو، اس نعمت کی اسی لیے قدر نہیں ہو رہی، اسی لیے صبح اٹھتا ہے اپنی مرضی کا چہرہ بناتا ہے، دن اپنی مرضی کا گزارتا ہے، رات اپنی مرضی کی بتاتا ہے، جیسے چاہے کام کرتا سمجھتا ہے میں کسی بات کا پابند تھوڑی، یہ مولوی ہیں پتہ نہیں کیا کچھ کہتے رہتے ہیں۔ اگر تم اس دائرے میں ہو، اس ٹیم کا حصہ ہو، اللہ کے انتخاب کو درست قرار دینے کے لیے تمہیں کچھ کام کرنا پڑیں گے، تمہاری کچھ ذمہ داری ہے۔ کیا ذمہ داری ہے؟ ذمہ داری بھی نہیں ہے، مجبوری ہے۔ کیا؟ تم کون ہو؟ اللہ اکبر، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ صحیح حدیث ہے، الدنیا سجن المومن، دنیا مومن کے لیے بولیں قید خانہ ہے۔ قید خانے میں کوئی تمہیں اپنی مرضی کے بال بنانے دیتا؟ اگر کسی جیل میں جیلر یہ چاہے کہ ٹینڈ ہی کریں گے تو تم رکھ کے دکھاؤ، وہ کہے کہ داڑھی نہیں رکھنے دوں گا، تم رکھ کے دکھاؤ۔ الدنیا سجن المومن، اٹھنے کا وقت تمہاری مرضی کا نہیں کہ آج اٹھنے کو جی نہیں چاہ رہا لہذا سارا دن سوؤں گا، آج میں نے یہ نہیں کھانا تو یہ کھاؤں گا۔ اس جیل کے مینول کے مطابق، تمہاری کیٹیگری کے مطابق تمہیں کھانا ملتا ہے، وقت ملتا ہے، کام ملتا ہے۔ اور جس نے تم پر اتنا بڑا احسان کیا اس نے بھی کوئی مینول بھیجا ہے تمہارے ساتھ۔ کب اٹھو گے؟ اٹھتے ہی کیا کرو گے؟ پھر کیا کھاؤ گے؟ کیا کیا کھا سکتے ہو؟ کون کون سی چیزیں نہیں کھا سکتے ہو؟ کس کس کام کو کر سکتے ہو؟ کون سا نہیں کر سکتے ہو؟ دوپہر ہو گئی، کون سا کاروبار، کون سا کام کرو گے؟ پھر کاروبار کے دوران اگر میری طرف سے آوازہ آئے تو کہاں حاضری لگوانے آؤ گے؟ کیسے جیو گے؟ مر گئے تو تمہارے باغ والوں پر ذمہ داری ہے کہ اس طرح سے اس کو رخصت کرو گے۔ کہیں پر بھی تم آزاد بولو، غصہ آ رہا ہے؟ کہیں پر بھی آزاد ہیں؟ میرا جسم میری مرضی، میرا گھر میری مرضی، میرا بازار میری مرضی، میری دکان میری مرضی نہیں ہے۔ الدنیا سجن المومن، کیوں؟ اس نے تم پر ایک خاص رحمت، فضل، احسان کیا۔ اب اگر تم نہیں چاہتے اس کی ٹیم میں رہنا تو وہ کہتا ہے میں نے تمہارے لیے ایک لیڈر بنا کے بھیجا، ایک کپتان بھیجا، ایک اعلیٰ نمائندہ بھیجا۔ اللہ نے اس کو عظیم احسان قرار دیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، میں نے اس کو آیات دے کر بھیجا، میں نے اس کو تزکیہ کے کام دے کر بھیجے، میں نے اس کی ذمہ داری لگائی تمہیں راستہ فراہم کر دے، اور پھر اس نے ایسا کمال راستہ دیا کہ میں عرش والا یہ کہتا ہوں میں نے اسے تمہارے لیے اسوہ حسنہ بنا دیا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس کی طرح سے جی کر دکھاؤ، میں تم سب کو کامیاب کر دوں گا۔ وہ عظیم محسن، اس کے ساتھ کنیکٹڈ رہو، اس کے ساتھ جڑے رہو، اور اگر اس کے ساتھ جڑ گئے تو وہی خبر دے گئے کل امتی یدخلون الجنہ، میرا بنا، میرا رہا، میرے قدموں پہ قائم رہا، یقینی بات ہے یدخلون الجنہ، جنت میں داخل ہو جائے گا، لیکن شرط یہ ہے سر سے لے کے پاؤں تک، جسم، لباس، دکان، کاروبار، معیشت، معاشیات، ہر چیز اس رسول کے دائرے کے مطابق، اس کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق، اس کے بیان کیے ہوئے راستے کے مطابق رہے گی، پھر مانا جائے گا یہ میرا ہے۔ اگر اس راستے پر نہ رہا، اس رہنمائی کو کافی نہ جانا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ من بعد ما تبین له الہدی،
وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، رسول اللہ کا راستہ اور ہے، میرا اور تمہارا راستہ اور ہے۔ ہم نے مخالفت کو اختیار کر لیا ہے، ہم نے دشمنی کو اختیار کر لیا ہے، ہم نے دل میں محمد رسول اللہ کے لیے بغض پالا ہے، ہم آپ کے راستے پر نہیں رہتے ہیں۔ تو کہا پھر رب کا اعلان بھی سن لو، وہ کیا کرتا ہے جب تم ایمان والوں کا راستہ چھوڑ دیتے ہو، نہ ابو بکر سے راستہ پوچھتے ہو، نہ عمر سے راستہ پوچھتے ہو، نہ علی سے راستہ پوچھتے ہو، راستہ کس کا پوچھو گے؟ محمد رسول اللہ کا۔ راستہ ایک ہی کا پوچھو گے، جس کے ذریعے سے بھی آ جاؤ راستہ اسی کا پوچھو گے۔ اگر اس کا راستہ پوچھتے ہوئے اس تک نہیں پہنچتے، یا پتہ چلنے کے باوجود بھی اس کی طرف نہیں آنا چاہتے، ایمان والوں کا راستہ ہی چھوڑ دیتے ہو، تو فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم نے پیدا تو کیا تھا، منتخب تو کیا تھا، اپنی رحمت تو کی تھی، فضل تو کیا تھا اسلام والوں کے ہاں، اس کو کھڑا کیا، پیدا کیا، اس کو مسلمانوں کے اندر پیدا کیا تھا، محفوظ رستے میں کھڑا کر دیا تھا، محمد رسول اللہ کی پہچان دے دی تھی۔ اب یہ اس کو ماننا نہیں چاہتا۔ جب یہ ہم سے لا تعلق ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جہاں ہم نے بھی تجھے چھوڑ دیا ہے۔ اور جب ہم چھوڑتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے پھر اس کا ٹھکانہ جنت، ادھر ہمارے نبی کے ساتھ رہے، نبی کی قدموں کے اتباع میں اس کے ساتھیوں میں شامل رہے، یدخلون الجنہ۔ لیکن یہاں فرمایا جب راستہ چھوڑتا ہے، ایمان والوں کے راہ کو چھوڑ کر اپنی مرضی کے راستوں پر چل پڑتا ہے، اللہ فرماتا ہے پھر ہم صرف چھوڑتے ہی نہیں ہیں بلکہ اس کا ٹھکانہ اس طرف کو کر دیتے ہیں، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اور بھائی یہ قسمت سے ملتا ہے، اس کی قدر جانو۔ ملا تو عرض کیا کہ سلمان کو، فارس سے آنے والے سلمان کو مل گیا، نہ ملا تو بار بار جس کے لیے دعا کی تھی، اللہ ان دونوں میں سے۔ اور حدیث کے الفاظ شیخ صاحب تشریف فرمائے، علماء بیٹھے، حدیث کے الفاظ، رسول اللہ کی دعا کے الفاظ جو آپ نے ابو بکر اور حضرت عمر اور عامر ابن ہشام یعنی ابی جہل کے لیے کی، حدیث کے الفاظ پر غور کیجئے۔ آپ نے عمر ابن الخطاب کا نام دوسرے نمبر پر لیا ہے، عامر ابن ہشام ابی جہل کا نام پہلے نمبر پر رکھا ہے۔ اللہ ان دو میں سے بِأَحَبِّ هَذَا الرَّجُلَيْنِ، ان دو محبوب بندوں میں سے جو تیرا محبوب ہے، جو تجھے پسند ہے، اللہ وہ مجھے عطا کر دے، اللہ اس کو اسلام کے ذریعے، اس کو اسلام کا سبب اور سہارا بنا دے۔ اللہ نے کس کو چنا ہے؟ اللہ نے چنا ہے، اللہ نے چنا ہے۔ رسول اللہ نے کس کا نام پہلے رکھا ہے؟ آپ نے محنت بھی سب سے زیادہ اسی پر کی ہے۔ جائیے ڈاکٹر عبداللہ کو پڑھیے، جنہوں نے یہ ثبوت فراہم کیے، اکیلے ابو جہل کو اللہ کے رسول نے انفرادی دعوت سب سے زیادہ دی ہے، نہیں نصیب ہوا اس کے، پھر اسی کے لیے کہا جس کو سب سے زیادہ چاہتے تھے کہ یہ مسلمان ہو جائے، یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اگر یہ سیدھا ہو جائے پورا مکہ سیدھا ہو سکتا ہے، نہیں ہوا، اس کے نصیب میں نہیں تھا۔ اور وہیں پر غلاموں میں بھی جس کو ہلکا اور آخری درجے کا غلام سمجھتے تھے، اس بلال کو اللہ نے بیت اللہ کی چھت پہ کھڑا کر دیا، جس کا سودا کرنے حضرت ابو بکر گئے تو امیہ حیران تھا، ابو بکر اس کے بدلے سونا بھی دیتے ہو، اس کے بدلے چاندی بھی دے رہے ہو، اپنے غلاموں میں سے ایک خوبصورت ہنرمند غلام بھی دیتے ہو۔ ارے ابو بکر اس میں کیا رکھا ہے، اس کو تو کچھ بھی نہیں آتا۔ لیکن ابو بکر جانتے تھے اس کو کچھ نہیں آتا، لیکن جو اس کو آتا ہے وہ کسی خوش نصیب کو آتا ہے، وہ نصیب والوں کو ملتا ہے۔ اور بھائی یہ تعلق ہے دین کے ساتھ، اس کو اتنا ہلکا سمجھا ہوا ہے، اور ٹھیک ہے جی نماز پڑھی نہ پڑھی، فجر پڑھی نہ پڑھی، کبھی ہفتے بعد بھی جمعہ نصیب ہوا نہ، کوئی بات نہیں، بے چینی نہیں ہوتا، پریشانی نہیں ہوتا،
سال سال اولاد کی فکر ہی نہیں کرتا کہ یہ نماز پڑھنے والے ہوئے کہ نہیں ہوئے، انہوں نے کبھی قرآن کھولا یا نہیں کھولا، انہوں نے کبھی حدیث کا کوئی ٹکڑا کانوں سے سماعت کیا یا نہیں کیا، اتنا بے فکر۔ ان جاری رکھا 1.5 گھنٹہ، کیا خیال ہے؟ میٹھا میٹھا خطاب تو بہت سارا پسند ہوتا ہے نا لوگوں کو۔ تو ذرا آج اپنے اس تعلق پہ نظر ثانی تو فرمائیں، ہے تعلق دین کے ساتھ؟ یہ پہلے نمبر پہ ہے؟ بتائیے، اگر میں ہاتھ اٹھوا لوں شرمندہ ہوں گے؟ رب کا گھر ہے، دین پہلے نمبر پہ ہے کہیں زندگی میں؟ نہیں، دعوے میں نہیں، دعوے میں تو ماشاءاللہ، دعوے میں تو شرابیوں کے ہاں چلے جاؤ، بدکاروں کے ہاں چلے جاؤ، تم تو رب کے گھر میں بیٹھے ہو اللہ کے فضل سے، وہ بھی کہیں گے پہلے نمبر صدقے یا رسول اللہ۔ وہ نہیں، اپنا احتساب کرو یہاں بیٹھے بیٹھے ہی، میری زندگی میں صبح سے لے کے شام تک دین ہے پہلے نمبر پہ، اس کو عظیم نعمت سمجھتا ہوں، اس کی حفاظت کرتا ہوں، پل پل اس کا امتحان ہوتا ہے، ہر مومن دن میں 5 مرتبہ تو لازم رب کی طرف سے یہ آزمائش میں پڑتا ہے۔ جب یہاں اذان آواز آتی ہے نا جی، آتی ہے آواز، مکہ میں تو کوئی سپیکر نہیں تھا، مدینے میں تو کوئی لاؤڈ سپیکر نہیں تھا، آج اذان کی آواز آتی ہے نا، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے یہ ملک عطا کیا جہاں اذانوں کی آواز اب بھی بلند ہوتی ہے۔ تو پتہ ہے جب صبح فجر کی اذان ہوتی ہے نا، جب یہ کہا جا رہا ہوتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو یہ امتحان کی گھڑی ہے، دیکھتے ہیں کہ تم کس کو بڑا مانتے ہو۔ جب کاروبار شروع کیا، ابھی لاہور میں 12-1 بجے شروع ہوتا ہے، شروع کر کے بیٹھا ہی ادھر سے آواز آ گئی اللہ اکبر۔ اب دیکھتے ہیں کون اس امتحان میں کامیاب ہوتا ہے۔ امام ربیع رحمہ اللہ تعالی سونے کا کام کرتے تھے، سنار تھے، زیور بنا رہے ہیں، شاگرد نے پکڑا ہوا ہے، اور وہ سنار کی ہتھوڑی بھی چھوٹی سی ہوتی ہے، وہ کون سا کوئی بڑا ہتھوڑا ہوتا ہے، چھوٹی سی ہتھوڑی ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی ضربیں لگ رہی ہوتی ہیں، یوں ہاتھ بلند ہے، آخری ضرب لگنی ہے کہ سونا مکمل، زیور مکمل ہو جائے گا، ادھر سے مؤذن کی آواز، اس کی صدا بلند ہوتی ہے اللہ اکبر، ہاتھ نہیں نیچے، ہتھوڑی نیچے۔ شاگرد نے کہا آخر پہ پہنچے ہوئے، یعنی پھر گرم کریں گے، گرم کرنا پڑتا ہے اس کو بنانے کے لیے، وقت لگے گا، آخری ضربیں ہیں، ابھی تو اذان ہوئی ہے۔ کیا سبق دیا؟ فرمایا جب اس کی طرف سے بلاوا آ گیا ہے، پھر اور کوئی راستے میں رکاوٹ ہو سکتی؟ سوچا کبھی؟ پہلی ترجیح ہو تو گھر سے نکلتے ہی پلان کر کے جاتا ہے، کہاں رکوں گا، کہاں نماز پڑھوں گا۔ یہاں پہلی ترجیح نہیں ہوتی، سال ہاں سال بیت جاتے ہیں، کانفرنسز سنتے سنتے، سال کے 52 خطبات سنتے ہوئے، یہاں دین اسلام نعمت مانی نہیں جاتی، دولت سمجھی نہیں جاتی، مفت میں مل گئی نا۔ خون کے دریا پار کر کے آئے ہوتے، کہیں ابو سلمہ کی طرح بیوی کو الگ کھینچنے والے کھینچ کر لے جاتے، بیٹا کھینچنے والے کھینچ کر لے جاتے، پھر پتہ چلتا کہیں اس عبدالعزہ کو جس کو اللہ کے رسول نے عبداللہ کا نام دیا، کہیں اس طرح کی آزمائش سے گزرے ہوتے، کہیں چھیننے والوں نے آخرکار مال دولت سواری کے ساتھ ساتھ کپڑے بھی چھین لیے ہوتے، پھر پتہ چلتا یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو مجھے مفت میں مل گئی۔ کبھی خباب کی طرح کوئلوں پہ لیٹے ہوتے، اس دین کے لیے مارے کھائی ہوتی، کہیں کوڑے برسائے گئے ہوتے، پھر پتہ چلتا یہ کتنا بڑا کام ہے، تو مفت میں مل گیا ہے نا، لہذا اس کی کیا قدر کیا تکلیف، جاتا تو جائے،
سارے کا سارا چھوڑ دوں تو کیا فرق پڑتا ہے، میرے نام کے ساتھ محمد لگا، میرے نام کے ساتھ اللہ کا کہیں کوئی نہ کوئی نام لگا ہوا ہے، لہذا مروں گا، اعلان ہوگا فلاں بن فلاں فوت ہو گیا، سب مسلمان جمع ہو جائیں گے، عقیدہ بنا کے رکھا ہوا ہے کہ جناب یہ 3 مسلمان بھی آگے تو معافی مل جائے گی۔ اللہ اکبر، زندگی بھر اسلام کی بغاوت پہ مصر رہا، نہ اللہ کے حق کو مانا، نہ محمد رسول اللہ کے راستے کو امن کی جائز راہ سمجھتا ہے، اور مر گیا تو کہتے ہیں بیٹھ جاؤ اوپر کھانا پکاؤ، اتنے لوگوں کو بانٹ دیا، اتنے مولوی آگے، اتنی نعتیں پڑھ لی، جناب بخشا گیا ہے۔ ایسے ہو جائے گا؟ تعلق دین کے ساتھ اگر یہ پہلی ترجیح ہے، رب یہ کہتا ہے جس کو چاہتا ہے اسے ہدایت دے، اسلام کی طرف لے آئے، اس کے ساتھ رحمت کرتا ہے، فضل کرتا ہے، یشرح صدرہ للاسلام، اس کا سینہ گھٹ نہیں جاتا اسلام کا نام سن کر، اس کے سینے میں تنگی نہیں، فراخی آ جاتی، سیدھا کر دیتا اس کو۔ وہ اذان سنتا ہے تو کشاں کشاں سب کام چھوڑ کر رب کی گھر کی طرف چلتا ہے، وہ اللہ کے نام پر اپیلیں سنتا ہے، پوری پوری جیبیں خالی کر دیتا ہے، وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر بات سے گزر جاتا ہے، جو چھوڑنا پڑتا ہے چھوڑ دیتا ہے۔ جب اسے سمجھ آ جائے میرا ماں باپ صحیح عقیدے پر نہیں، ماں باپ چھوڑنا پڑے گا، وہ صحیح عقیدے کو اختیار کرتا ہے، وہ ساری برادری سے ٹکر لے لیتا ہے، وہ سب کی مارے تانے گالیاں سہتا ہے، لیکن اپنے دین کو پہلے نمبر پر رکھتا ہے۔ یہ نصیب سے ملتا ہے۔ طائف سے آپ واپس آ رہے تھے، پتھر کھا رہے تھے، ایک باغ میں پناہ لی۔ یہ باغ عتبہ و شیبہ کا، مکے والوں کا ہے، رشتہ داروں کا ہے، رشتہ دار ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حالت میں دیکھا ان کا دل بھی پسیج گیا کہ بڑا ظلم ہوا، مکہ میں ایسا ظلم نہیں ہوا تھا، ہاں لوگ تکلیفیں دیتے تھے، تانے دیتے تھے، گالیاں دیتے تھے، لیکن یوں کبھی نہیں ہوا تھا کہ 3 میل یا 6 میل تک سنگباری کی جا رہی۔ لہو لہان بدن کے ساتھ آپ ان کے باغ میں پناہ لیتے ہیں، اب مکیوں کے باغ میں آئے ہیں تو یہ سارے اوباش چھٹ گئے، پیچھے ہٹ گئے۔ اس حالت میں اپنے رشتہ دار کو دیکھا، قریب تو نہیں آئے، اپنے غلام کو بھیج دیتے ہیں، جاؤ پتہ پوچھو، خدمت کرو، زخم صاف کرو، کچھ کھلاؤ۔ وہ انگوروں کے خوشے لے کر آپ کے پاس آیا، میرے رسول نے توڑا اور کہا بسم اللہ، اللہ کے نام سے۔ وہ حیران ہوا، اللہ، یہاں بھی اللہ ہے؟ مشرکوں کا ڈیرا ہے، ان کا باغ ہے، کبھی اللہ کا نام ہی نہیں سنا۔ سنتے ہی اس نے کہا اللہ، آپ کون ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ کے رسول نے اپنا تعارف کروایا، ان سارے ظالموں سے پتھر کھا کے آئے ہیں، اب دعوت کا موقع ملا ہے، یہ ہے میرے رسول۔ اور میں اب اپنے ساتھی علماء سے بھی کہتا ہوں، جتنے بھی لوگ ہوں کہتے ہیں میں نے فلاں جگہ انہوں نے پیسے نہیں دیے، پیسے کم دیے، لہذا دوبارہ میں کبھی ان کی طرف نہیں جاؤں گا۔ وہ اللہ کے بندو، مار کھا کے آئے، پتھر کھا کے آئے، دل دکھا ہوا ہے، زخم زخم بدن ہے، دعوت کا موقع ملا، اکیلا عیسائی غلام ہے، اس کو دعوت دینا شروع کر دی، اس نے آپ کے قدموں کو چاٹنا اور چومنا شروع کر دیا، ایک نبی مل گئے، ایمان قبول کیا۔ دیکھیں نصیب کی بات ہے، ان کے دل میں بھی رحم آیا ہے جو دشمن ہیں، بعد میں آپ کے فوج کے ہاتھوں مارے بھی گئے ہیں، لیکن نصیب میں اسلام ہو سکا، رحم آیا ہے، ایمان نہیں آیا، رحم آیا، ایمان نہیں آیا، فائدہ ہوا، ایمان کا فائدہ ہوگا۔ ایمان، تعلق، نسبت، یہ قسمت والوں کو ملتی ہے، یہ خوش نصیبی ہے، اس کو دکیر دکیر کے اللہ کے انتخاب کو غلط مت قرار دو۔ وہی ایسے ہی ہے نا بھائی، اللہ نے چن کر آپ کو اپنی ٹیم میں شامل کیا، کھڑا کیا، اپنی طرف کیا، اور آپ رسے تڑا تڑا کر جاتے ہیں کہ نہیں میں نے شیطان کی طرف جانا ہے، میں نے اس کی مرضی ماننا ہے۔ اللہ کہے محمد رسول اللہ کی طرح ہو جاؤ، تم کو نہیں نہیں، میرے لیے تو آئیڈیل فلاں فلاں ہے، وہ کہے میں نے تمہارے لیے اس میں پناہ رکھی ہے، اس کے ساتھ جڑ جاؤ،
دنیا میں بھی کامیاب کر دوں گا۔ اتنا کامیاب رستہ ہے، ایک لمحہ بھی اگر محمد رسول اللہ کے رستے پر مل جائے، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اتنا کامیاب رستہ ہے۔ آنے والا آیا، بڑی معروف مثال ہے، میں اختصار سے عرض کر دیتا۔ آنے والا آیا، اونٹنی پہ بیٹھے بیٹھے محمد رسول اللہ کی مجلس صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھی احباب بیٹھے، صحن مسجد نبوی ہے، وہ اونٹ کے اوپر بیٹھے بیٹھے پوچھتا ہے کیا تم میں کوئی شخص نبوت کا دعویٰ بھی کرتا ہے؟ ہاں۔ کون ہے وہ؟ کہا یہ اللہ کے نبی ہیں۔ پھر پوچھتا کیا آپ نے دعویٰ کیا ہے؟ ہاں میں نے دعویٰ کیا، میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں۔ آپ بات چیت ہو رہی، اونٹ پہ بیٹھے بیٹھے حضرت عمر کہتے ہیں ہم نے اس سے اچھی گفتگو کرنے والا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ سوال کرتا ہے، جواب دیتے ہیں۔ پھر نیچے اترا، آپ کے ساتھ بیٹھا، ایمان قبول کیا، اپنی قوم کے لیے دین سیکھا۔ لازمی بنیادی ارکان کا دین سیکھتا ہے ایک مجلس میں۔ توجہ میری طرف رہے، ایک مجلس، صرف چند گھڑیاں میرے رسول کے ساتھ رہا، عمل کوئی نہیں، کوئی نماز نہیں، کوئی صدقہ زکات جہاد نہیں۔ جانے لگا، سواری پہ بیٹھا تو ایک وعدہ کرتا ہے، یہ وعدہ عمل ہے، یہ وعدہ عمل ہے، صرف اتنا سا عمل۔ اور کیا وعدہ ہے؟ آپ سب وہابی اہل حدیث اس کو جانتے، علماء آپ کو سنتے سناتے رہتے۔ کیا کہتا ہے؟ میرے رسول جو آپ نے مجھے سکھایا سمجھایا، لا ازید ولا انقص، نہ میں اس میں کچھ اضافہ کروں گا نہ کچھ کم کروں گا، پورے کا پورا پہنچا دوں، مانوں۔ قوم تک نمائندگی کرنے آیا، ان کے لیے آیا تھا، ایمان قبول کر کے جا رہا، آپ نے جو دیا ہے یہ پورا لے کر جاؤں گا، اس پر پوری طرح سے عمل کروں گا، کچھ کمی نہیں کروں گا، کچھ اضافہ نہیں کروں گا۔ اونٹ پہ بیٹھا ہے اور آپ کے سامنے اب آپ کا رخ ایسے باہر کی طرف ہے اور اس نے اپنی سواری کو پلٹایا ہے، کچھ لمحے پہلے آیا تھا، سیکھ کر واپس جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کسی نے اگر جنتی کو دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لو۔ گیا، پلٹ گیا، ابھی سامنے ہی ہے۔ اونٹنی کا پاؤں کسی بل میں پڑا ہے، توازن خراب ہوا، نیچے گرا، گردن ٹوٹی، فوت ہوا۔ اللہ کے رسول تیز قدموں کے ساتھ جاتے ہیں، اس کو اٹھاتے ہیں، اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں، اپنی گود میں رکھتے ہیں۔ یہ چند گھڑیوں کے صحابی کو میرے رسول نے یہ خبر دی۔ آپ نے فرمایا انی رأیت ملکین، میں نے دو فرشتوں کو دیکھا ہے، یدسان فیہ، جو اس کے منہ کے اندر ڈال رہے ہیں من ثمار الجنہ، جنت کے پھل ڈال رہے ہیں، جنت کے پھل ڈال رہے ہیں۔ میں دو فرشتوں کو دیکھ رہا ہوں، وہ اس کے منہ کے اندر جنت کے پھل ڈال رہے ہیں۔ وعلیما، اور اس وجہ سے میں جان گیا ہوں انہو ماتا جائیا، یہ اپنی قوم کا کیسا شاندار نمائندہ تھا، ان کی فکر اسے کتنا گھیرے ہوئے تھی۔ یہ بھوکا ہی سفر کر کے آ رہا تھا، بھوکا ہی میرے پاس رہا، یہاں بھی میزبانی کا موقع نہیں دیا، جلدی اپنی قوم کو خبر دینے کی جلدی ہے، واپس پلٹا ہے، یہ بھوکا ہی فوت ہو گیا ہے۔ اس وجہ سے جیسے ہی فوت ہوا ہے، جنت کے پھل فرشتے لے کر آ گئے، اس کے منہ میں ڈالے جا رہے ہیں۔ یہ چند گھڑیوں کا ایمان والا، چند گھڑیاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر کھڑا ہو کر صرف ایک وعدہ کرتا ہے، میرے نبی جو تم نے بیان کیا، نہ اس میں کچھ کمی کروں گا نہ اضافہ کروں گا۔ یہ وہ رستہ ہے بھائی، اس کی قدر جانو۔ یہاں لمحہ بھر رسول اللہ کے راستے پر صحیح دل سے، اخلاص سے، اللہ کو راضی کرتے ہوئے محمد رسول اللہ کی محبت کے ساتھ گزر گیا۔ یہ ایسا کمال سفر ہے، ابھی چلا، ابھی نکلا، ابھی آخری وقت آیا، انشاءاللہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور دوسری طرف ایسا مشکل راستہ ہے، ایسا مشکل راستہ کہ جس کی طوالت ختم نہیں ہوگی۔ قرآن کہتا ہے یہاں بھی مشکلوں میں پڑے رہیں گے، پھر قبر میں داخل کیے جائیں گے، صبح و شام جہنم کی آگ پر پیش کیے جائیں گے، یہ روز مریں گے، روز جئیں گے، روز عذاب سے گزریں گے۔ اور دوسری طرف مومن ہے، وہ ایسے سوئے گا، ایسے سوئے گا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ میں اختصار کرتے ہوئے، کل قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا تو کہے گا کس نے ہمیں ہماری قبروں سے اٹھا دیا؟ اتنا مختصر وقت اس کو لگے گا، اتنا کم وقت اس کو لگے
لگے گا، اور جب حشر میں پہنچے گا ادھر کوئی پوچھنے والا نہیں، ادھر کوئی رشتہ دار بننے کو تیار کیوں بھائی؟ شک جے کوئی ادھر کوئی یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، سارے رشتہ دار لا تعلق، کوئی تعلق، کوئی واسطہ نہیں، ایک نیکی دینے کو تیار نہیں۔ اور ادھر کیسا سما ہے، ادھر مختلف سفارشی ہیں، بیٹے نے قرآن پڑھا ہے تو وہ بھی سفارشی ہے، بیٹے نے قرآن پڑھا ہو تو وہ بھی، بیٹا عالم دین ہو تو وہ بھی، ہائے ہائے کیا۔ اور اس سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، کیسا تعلق ہے، یہاں نبھایا ہو تو پھر فائدہ ہوگا۔ مل گئی نا سفارش، ملے گی کیوں بھئی؟ اچھا ویسے سچی بات بتائیں، کبھی دعا مانگی؟ مانگتے ہیں؟ میں اب تو 2 سال بیت گئے، اللہ جلدی لے جائے اپنے گھر، 2023 میں طواف کر رہا تھا، فجر کے بعد کا وقت ہے، اور ایک انڈونیشی نوجوان ہے، وہ میرے آگے آگے بلند آواز سے دعائیں کر رہا ہے۔ آدمی وہاں دوسروں کو بھی سنتا ہے، چاہے جتنی مرضی توجہ ہو، ظاہر بلند آواز میں سنائی دیتی۔ وہ پڑھ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا، وہ مانگ رہا تھا، اللہم اسقِ بقاس نبی کا، اللہ مجھے اپنے نبی کے پیالے سے پلا دے۔ کیا دعا تھی، تڑپا دیا اس نے۔ کبھی مانگنا چاہیے، کبھی رسول اللہ کی سفارش کو اللہ سے مانگو، اس کی تیاری۔ ہم تو خیر سمجھتے ہیں، مسلمان خاص طور پر یہ سمجھتا ہے وہ یہ ویسے ہی مل جائے گی، کچھ بھی نہ کرو مل جائے گی۔ وہ جو رسول اللہ کے حق کو ہی نہیں پہچاننا چاہتا وہ بھی کہتا ہے کہ رسول اللہ سفارش کرنا ہے، آپ کی سفارش سے میں جو مرضی کر لوں۔ پوچھا تھا صحابی نے، من اسعد الناس بشفاعتک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون خوش نصیب ہیں جن کو آپ کی سفارش کا حق مل جائے گا؟ قال علیہ السلام اسعد الناس بشفاعتی من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی، فرمایا وہ خوش نصیب ہیں ان کو میری سفارش کا حق ملے گا جو خالص دل سے یہ کہتے مانتے عمل کرتے ہوں لا الہ، قبروں پہ ڈھیری بن کر لیٹنے والا، لوٹنے والا، چڑھاوے چڑھانے والا، سجدے کرنے والا، تعظیمیں کرنے والا، کل کس منہ کے ساتھ رسول اللہ کی سفارش کا انتظار کر رہا ہے؟ من قال لا الہ الا اللہ۔ اور اصل میں نا شیخ ہم نے چونکہ اس حق کو بڑا ہلکا سا بیان کر دیا ہے، بس ایک دو بات، اب میرا خیال ہے گھنٹہ ہونے والا مجھے یا ہو گیا ہے، میں رواں ہو گیا ہوں، تاڑی مرضی ہے۔ ہم نے اس کو بڑا ہلکا لیا ہے، ہم نے اس کو بہت معمولی سمجھا ہے، ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے اتنا بڑا حق ہے۔ میں صرف 2 دلیلیں اس کے لیے دیتا ہوں۔ کسی آدمی کے لیے بادشاہت کتنی بڑی چیز ہو سکتی ہے، اور کوئی شخص بادشاہت چھوڑ کر وہ حق لے لے، وہ حق بڑا ہوگا یا بادشاہت؟ بولیں بولیں، بس آخر میں پہنچے ہوئے ہم۔ اگر کوئی شخص پاکستان میں مثال کے طور پر وزارت عظمیٰ بہت بڑا منصب اور مرتبہ ہے، ایک طرف وزارت عظمیٰ ہو اور دوسری طرف کوئی حق ہو، اتنا بڑا حق کہ اس کے لیے وزارت عظمیٰ ہی چھوڑ دے، تو وہ حق بڑا ہوگا نا۔ صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ الا تسأل ربک ملکا کملک سلیمان، یا رسول اللہ آپ اللہ سے سلیمان جیسی بادشاہت کیوں نہیں مانگ لیتے؟ اور یہ پاکستان کی بادشاہت ہے جو ہمیشہ کسی اور کے کہنے پر ملتی، کسی اور کے کہنے پر رہتی، جہاں اختیار و اختیار کچھ نہیں ہوتا، ہر وقت سولی پہ لٹکنے کا کام ہے۔ اور اگر بادشاہت ہو سلیمان جیسی، ہر جگہ حکومت ہے، جدھر رخ کرتے ہیں ادھر حکومت ہے۔
جدھر کو اڑتے ادھر حکومت ہے، اس حکومت میں رہنے والے، تمام مخلوقات کی زبانیں سمجھنے والے، اس حکومت کی اتنی بڑی قدرت اور طاقت ہے کہ وہاں جن بھی رہتے ہیں تو وہ بھی میرے سلیمان کے تابع اور آپ کے مطیع و فرمانبردار ہیں۔ جن تو کیا، رب کی عظمتوں میں بہت بڑی عظمت ہوا ہے، ہوا کو تابع کر دیا۔ اللہ نے اتنی بڑی سلطنت دی اور مانگا تھا انہوں نے، اللہ مجھے ایسی حکومت دینا جو میرے باپ بھی کسی کو نہ ملے۔ تو جب صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ سلیمان کی طرح یہاں اتنی مشکلیں کاٹ رہے ہیں تو کیوں نہیں بادشاہت مانگ لیتے؟ تو آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے اللہ نے تمہارے ساتھی کو، تمہارے دوست کو یعنی رسول اللہ کو جو حق دیا ہو، جو نعمت عطا کی ہو، سلیمان کی بادشاہت سے بڑی ہو۔ وہ کیا تھا؟ سفارش۔ اور یہ کتنی رسول اللہ کی نظر میں بھی کتنی قیمتی ہے۔ دوسری مثال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آخری پیدا ہونے والے بیٹے ابراہیم سے بڑی محبت، روز آپ اس کو دیکھنے جاتے، لوہاروں کے گھر میں پل رہا ہے، وہاں اس کی تربیت ہو رہی، وہاں دودھ پلایا جا رہا ہے اور آپ دیکھنے چلے جاتے ہیں۔ آپ جاتے ہیں تو آپ بوسے دیتے ہیں، اٹھاتے ہیں، محبت سے لاڈ لڈاتے ہیں۔ اور آج آپ گئے ہیں تو ابراہیم آخری جھٹکے ہیں، آخری سانسیں ہیں، جا رہے ابراہیم، ہاتھوں پہ جا رہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں، جس کو تم نے جانے کیا سے کیا بنا دیا، وہ رسول اپنے ہاتھوں پہ اپنے بیٹے کو رخصت ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو رواں ہیں۔ صحابی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ اتنا غم تو آپ دعا کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کے رسول، اللہ نے ہر نبی کو ایک ایسی دعا عطا کی ہوتی ہے، یہ بیلنس ہے آپ کا، اتنا بڑا بیلنس کہ موسیٰ نے اپنے بھائی کے لیے کہا وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اللہ میرا وزیر، میرا بھائی ہارون اخی، ہارون کو بھی نبی بنا دے۔ اللہ نے نبیوں کو ایک دعا ایسی دی ہوتی کہ اس کو رد نہیں کرتا۔ صحابی یاد کروا رہے یا رسول اللہ آپ بھی اپنے بیٹے کی زندگی مانگ لیں اللہ سے، اور آپ فرما رہے نہیں، وہ دعا، وہ حق میں نے اپنی امت کے لیے بچا رکھا ہے۔ او بھائی، نبی نے تمہارے سفارش کرنے کی خاطر اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں پہ مرتا ہوا دیکھا ہے، پھر اس تعلق کی قدر تو کرو نا۔ یہ تعلق نبی نے نبھایا ہے، مجھے نہیں دیکھا، تمہیں نہیں دیکھا، اور کہا تھا، ایک موقع پہ کہا تھا، ایک حدیث ملتی ہے، آپ نے فرمایا تھا طوبیٰ، جنت کی بشارت ہو ان کو، لمن رعانی وآمن بی، جنہوں نے مجھے دیکھا اور ایمان لے آئے۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا وَطُوبَى 7 مرات، اور 7 مرتبہ جنت کی بشارت ہو لمن لم یرانی وآمن بی، جنہوں نے مجھے دیکھنا بھی نہیں اور پھر بھی ایمان لانا ہے۔ اس تعلق کو سمجھو جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، اس تعلق کو سمجھو جو رسول اللہ آپ نے نبھایا ہے۔ بادشاہت چھوڑی اس حق کو بچانے کے لیے، بیٹا قربان کیا اس حق کو بچانے کے لیے، اس لیے، اور اتنا روئے کہ رب آسمان سے کہتا ہے اِنَّا سَنُرْسِكَ فِي أُمَّتِكَ، اے جبریل جاؤ وعدہ دے کے آؤ، ہم تجھے تیری امت کے بارے میں راضی کر دیں گے۔ اس حق کو پانے کے لیے، نبی کی سفارش کے اس حق کو پانے کے لیے میں نے اور آپ نے کیا کیا ہے؟ ہم نے تو کبھی مانگا بھی نہیں ہے صحیح طرح سے، کبھی رات کو بے چین ہو کر اٹھے ہوں اور اپنے بستر پہ ہی بیٹھے بیٹھے کہہ دے ہوں کہ اللہ تیرے نبی نے ہم سے وفا نبھانے کی اخیر کر دی، الہی مجھے اتنا اس لائق تو بنا دے کہ میں تیرے نبی کے سامنے سرخ رو ہو کے کھڑا ہو سکوں، گناہ جتنے بھی ہوں تیرے نبی کم از کم میں اس صف میں شامل ہو جاؤں جہاں تیرے نبی سفارش کریں اور میں جنت میں ان کی سفارش سے چلا جاؤں۔ مانگیں گے حق؟
جنہیں فکر تھی نا، لو میں آخری بات سنا کے بات ختم کر دیتا ہوں، جنہیں فکر تھی، انس کہتے ہیں، کہو رضی اللہ تعالی۔ جانتے ہو کون انس ہے؟ جس کی ماں اسے چھوٹی عمر میں لے آئی ہے، میرے پاس آپ پر قربان کرنے کو اور کچھ نہیں، شوہر چھوڑ کر چلا گیا ہے، مال اسباب ہے کوئی نہیں، بڑی مشکل سے گزر بسر ہو رہی ہے، مدینے والے تحفے لالا کر آپ کی رضا اور خوشنودی کو چاہتے ہیں، میرے پاس سوائے انس کے کچھ نہیں، آقا یہ انس آج کے بعد آپ کا ہے، آپ کو غلام بنا لیجئے۔ وہ انس اور نبی کے ساتھ ابھی سنایا، ایک لمحہ ایک مجلس گزر جائے تو کیا کمال۔ اور انس کہتے میں 10 سال رسول اللہ کے ساتھ رہا، 10 سال، اور خود ہی کئی موقع پر سنایا، مجھے بھیجتے میں جاتا کام پر، کوئی خبر کوئی پیغام کسی کو بلانے لانے، راستے میں لڑکے کھیل رہے ہوتے میں مشغول ہو جاتا، رسول اللہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پیچھے سے آتے، مجھے پکڑ لیتے، آغوش میں لے لیتے، کہیں انس کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے، کہیں انس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لے کر نبی نے دعائیں دی۔ وہ انس، میں یہ ساری باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئے کتنا بڑا آدمی۔ اللہ کے رسول کی حدیث مبارکہ یہ ہے، نظر اللہ عبدا من سمع مقالتی فوعاها فحافظها ثم اداها الى من لم يسمعها۔ ایک بات میری یاد کرنے والا، اپنے سینے میں جگہ دینے والا، اپنی زبان سے اس کو دوسروں تک پہنچانے والا، اس کے لیے نبی دعا کر رہے، ایک حدیث کو یاد کرنے والا، اللہ اس کے چہرے کو شاداب کر دے۔ انس وہ ہے جو رسول اللہ کی مجلس میں رہتا، آپ کے ساتھ کھانا کھاتا، آپ کے کام کاج کرتا، پھر آپ سے باتوں کو یاد کر کے امت کو 2200 باتیں یاد کر کے سناتا ہے۔ وہ انس جس کو برکت کی دعائیں دی تو عمر سب سے بڑی، اولاد سب سے زیادہ، مال سب سے زیادہ، وہ انس سوال پوچھتا ہے، وہ انس صحابی ہے، رسول اللہ کے چہرے کو سب سے زیادہ دیکھنے والا، آپ کے کام کاج کرنے والا، جنتی جنت، ہر طرف جنت۔ انس جنت میں نہیں جائے گا تو کون جائے گا؟ وہ انس صحابہ کا حصہ ہے، وہ صحابہ وہ ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا بھی حصہ ہے، ان 1400 کا بھی حصہ ہے جن کو اللہ نے آسمان سے کہا ان کے دلوں کو دیکھ کر میں فیصلہ کر رہا ہوں، ان کے دلوں میں سوائے تقوی کے کچھ نہیں۔ انس ان میں بھی شامل ہے جو احزاب میں تھے، جن کو رب نے معاف کر دیا، انس ان میں بھی شامل ہے جن کے لیے رب کہتا ہے کلن وعد اللہ الحسنى، سب کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے۔ اس کے باوجود پتہ ہے وہ انس سوال کیا کرتے ہیں؟ آقا آپ میری سفارش کریں گے؟ اگر آج کی اس مجلس سے اتنا سبق بھی یاد ہو گیا، وہ جو جنتی ہے، جو رسول کے کام کرتا ہے، جو رسول اللہ کے چہروں کے لمس کو لیتا ہے، جو رسول اللہ کی آغوش میں بار بار آتا ہے، جس کے سر پر بھی میرے رسول نے ہاتھ رکھا ہے، جس نے میرے نبی کا چھوڑا ہوا کھانا کھایا ہے، جو یقینی جنتی ہے، اگر اسے یہ فکر تھی تو میں کیسے لا تعلق رہ سکتا ہوں؟ میں کیسے بے فکر رہ سکتا ہوں؟ نہ میں نے اپنے نبی کے جیسا چہرہ بنانے کی کوشش کی، نہ میں نے زندگی میں نبی کی خوشبو کو بکھیرا۔ مجھے دیکھ کر لوگ کہتے یہ محمدی جا رہا ہے، میں نہ نبی کی طرح کی نمازیں پڑھنے والا ہوں، نہ نبی کی طرح دعائیں مانگنے والا ہوں، نہ نبی کی طرح زندگی جینے والا۔ میرا کیا بنے گا؟ کم از کم ایک بار یہ فکر آج کی رات کو طاری کر کے دیکھو، کیا بنے گا؟ ہاں، میں انشاءاللہ اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے دین کے اس سارے مطالعے کے بعد یہ کہتا ہوں، میں اور آپ یقینی اللہ کے فضل و رحمت سے جنتی ہیں۔ یقین ہے انشاءاللہ جنتی ہیں، اس لیے کہ ہمارے حضور نے فرما دیا جو میری امت کا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ جو توحید والا رب کہتا ہے سب کچھ معاف کر دوں گا، صرف شرک معاف نہیں کروں گا۔ ہمارا تو بیلنس یہ ایک ہے، ہمارا تو سرمایہ ہی ایک ہے، ہم جیسے بھی ہوں، جتنے بھی بے عمل ہوں، ہم رب کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کے نہیں ہیں، جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن بھائیو فیصلہ یہ کرو، میری بہنوں فیصلہ یہ کرو، جنت
بغیر سزا کے جانا ہے یا سزا پانے کے بعد جانا ہے؟ سفارش تو دونوں کو ملے گی، سزا کے بغیر بھی سفارش ملنے والی ہے۔ ہم ان میں شامل ہو جائیں جن کو آپ شروع میں ہی سفارش کر دیں، یا ان میں شامل ہونا چاہتے ہیں جن کو میرے نبی کہتے لوگ جہنم میں جا چکے ہوں گے، میں پھر اللہ کے پاس جاؤں گا، پھر سجدہ ریز ہوں گا، رب میرے لیے ایک حد کو مقرر کر دے گا، اتنے نکال کر لے جاؤ، میں پھر اللہ کے سامنے جاؤں گا، رب میرے لیے حد مقرر کر دے گا، اتنے نکال کر لے جاؤ، میں پھر سفارش کروں گا، اللہ پھر کہے گا اتنے نکال کر لے جاؤ، میں پھر سفارش کروں گا، پھر نکال کر لے جاؤ، حتیٰ کہ جن کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہوا، جن کے ناخن پر بھی ایمان ہوا، جن کے پاس چوٹی جتنا بھی ایمان ہوا، مختلف حدیث کے الفاظ کے ساتھ مطالعہ عرض کر رہا، پھر ان کے لیے بھی بخشش مانگوں گا، رب ان کو میرے ساتھ جنت میں بھیج دے گا، لیکن جہنم سے بھیجے گا۔ فیصلہ کر لو کون سی سفارش، کہاں والی سفارش چاہیے؟ میدان حشر سے نبی کے قافلے کے ساتھ جنت میں جانا ہے یا جہنم سے جانا ہے؟ یہ فیصلہ بہرحال ہمیں اپنے اعمال، اپنے معاملات کے ساتھ کرنا پڑے گا، اور انس کی طرح سوچنا پڑے گا، یا رسول اللہ آپ میری سفارش کر دیں گے؟ آپ فرماتے ہیں ہاں میں تیری سفارش کر دوں گا۔ کافی تھا میرے نبی کا یہ کہنا کہ میں تیری سفارش کر دوں گا، لیکن انس ہیں، صحابہ ہیں، ان کی فکریں کچھ اور طرح کی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول پھر میں آپ کو تلاش کہاں کروں؟ کبھی سوچا رسول اللہ کہاں ملیں گے؟ پوچھا کبھی کسی سے؟ گھر میں جادو ہو گیا ہے، میری بیوی کو گھر میں کوئی سایہ نظر آتا ہے، یہ پوچھنے آ جاتا ہے، دکان نہیں چل رہی وظیفہ بتا دیں، رشتہ نہیں مل رہا وظیفہ بتا دیں، کبھی آ کے پوچھا؟ اللہ کے رسول کی سفارش کیسے ملے گی؟ آپ کہاں ہوں گے؟ کہاں ملیں گے؟ میرے نبی فرماتے ہیں اول ما تطلبنی عند الصراط، اے میرے سے اب پتہ بتا رہے رسول اللہ، سنیے یہی حدیث میں نے بیان کر کے بات ختم کر دینی ہے۔ اول ما تطلبنی عند الصراط، سب سے پہلے مجھے تلاش کرنا صراط پر۔ کہاں آنی ہے نا صراط؟ پتہ ہے صراط کیا ہے؟ مذاق بنائے ہوئے، لطیفے بنائے ہوئے، ٹھٹھا اڑاتا، مولوی کی توہین کرتا، کہتا ہے مولوی کی توہین نہیں ہے، مولوی نے ایسا پل بنایا ہوا ہے جو اتنا باریک سے باریک ہے، بال سے باریک ہے، تلوار سے تیز ہے، اس پر کانٹے بھی بڑے بڑے ہیں، تاریخ بھی ہے، اور مولوی صاحب کیا کہانیاں بنائے۔ نہیں، اللہ کے رسول کہتے ہیں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں، یہ بطنے جہنم پر، جہنم کے پیٹ پر باندھا جائے گا، ایسی ہی خوبیاں، اس کی ایسی ہی خوفناک ہولناکیاں اللہ کے رسول نے بیان فرمائی، بال سے باریک ہوگا، تلوار سے تیز ہوگا، بڑے بڑے آنکڑے، کانٹے لگے ہوں گے، جیسے سعدان بوٹی کی طرح کے اونچے اونچے کانٹے ہوں گے، اللہ کے رسول نے فرمایا تاریکی میں ڈوبا ہوگا، اور ہر کسی کو کوئی اور جگہ، ہر کسی کو پار کر کے جانا ہے حساب دینے۔ سنیے، حساب دینا ہے بعد میں، پار کر کے جانا ہے، اور وہ جو پار نہیں کر سکیں گے ان کا حساب ہونا، کسی نے ان سے نہیں پوچھنا، کوئی نعرہ، کوئی صدقے یا رسول اللہ نہیں سنے گا، کیا ہوگا؟ پار کر کے جانا ہے۔ گزریں گے کیسے؟ کبھی پوچھا کسی سے؟ فرمایا یمرون کالبرق، گزرنے والے بعض بجلی کی طرح گزر جائیں گے، بعض تیز گھوڑ سوار کی طرح گزر جائیں گے، تیز دوڑنے والے کی طرح گزر جائیں گے، تیز چلنے والے کی طرح گزر جائیں گے، اور کچھ وہ ہوں گے جو ٹھٹک کر رک رک کر گزریں گے۔ کیوں؟ ان کے انگوٹھوں پہ تھوڑا سا ایمان ہوگا، جلتا بجھتا ہوا ایمان۔ وہی ہوں گے جو شاید صبح تاریکی کی نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، جو رات کی نماز کو اہم نہیں سمجھتے ہیں، جو ہفتوں رب کے گھر کی طرف نہیں لوٹتے ہیں، انہی کا ہو سکتا ہے اس طرح، ورنہ وہ جو رات کی تاریکی میں، یعنی صبح تاریک صبح میں آتا ہے، آنے والی راتیں آ گئیں، لمبی راتیں، پھر صبح کی تاریکی، پھر ٹھٹکتا ہوا کہیں
کیچڑ زدہ گلیوں سے گزرتا ہوا مسجد میں آنے والا، اس کے لیے تو پہلے سے اعلان ہو چکا ہے، نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، یہ چلے گا، اٹھایا جائے گا، ہر طرف روشنی ہی روشنی ہوگی، نور ہی نور پھیلا ہوگا، یہ تو بھاگ کر گزر جائے گا۔ یہ وہ ہے جس نے اہم نہیں سمجھا اس رشتے کو، جس نے اسلام کو، اسلام کی نعمت کو عظیم نہیں سمجھا، ٹھٹک رہا ہے، جل رہا ہے، بجھ رہا ہے اس کا ایمان۔ اور کسی کے بارے میں تو اللہ کے رسول نے فرمایا بعض ایسے ہوں گے جو اس طرح کی حالت میں ہوں گے کہ وہ گرے ہوں گے، ہاتھ پل پہ ڈالا ہوگا، پورا جسم نیچے لٹکا ہوگا، نیچے سے جہنم کی لپٹیں اس کو جلا رہی ہوں گی، قریب ہے کہ یہ گر پڑے، اور ادھر محمد رسول اللہ اپنا رشتہ نبھاتے ہوئے کہہ رہے ہوں گے رب سلم۔ اس رشتے کو تم بھی نبھا لو تھوڑا سا۔ وہ ادھر کھڑے ہو کے جب یہ کیفیت دیکھیں گے، گرتے پڑتے امتیوں کو دیکھیں گے، رب سلم، یہ پہلی سفارش ہوگی۔ اول ما تطلبنی عند الصراط، یہاں پہلی سفارش ہوگی، رب سلم، اللہ چھوڑ دے، اللہ سلامتی دے دے، چھوڑ دے اس کو، بھیج دے اس کو، نہ گرانا۔ کون منتیں کر رہا ہے؟ محمد رسول اللہ، جو خود جنت کے اعلیٰ ترین بالا خانوں کے رہائشی، جن کی بیویاں جنت میں، جن کی اولادیں جنت میں، بیٹیاں جنت میں، نواسے جنت میں، دوست یار جنت میں، وہ ترلے کس کے لیے ڈال رہے ہیں؟ رب سلم، اللہ چھوڑ دے۔ اور میں کہیں کہیں خطیبانہ انداز میں کہتا ہوں کہ آقا جب آپ یہ کہہ رہے ہوں گے تو اصل میں ہمارے لیے ضمانتیں بن رہی ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ جتنا بھی برا ہے یہ وفادار رہا ہے تیری توحید کا، میرے سوا کسی کو امام بنا کر نہیں آیا، اس کے اعمال میں خامیاں ضرور ہیں، تو آپ کی سفارشیں مانی جائیں گی، اللہ چھوڑ دے گا۔ انس کافی تھا؟ کہا نہیں، اللہ کے رسول یہاں نہ ملے پھر کہاں جاؤں؟ میں جان بوجھ کے حدیث سنا رہا ہوں تاکہ تمہیں یہ یاد رہے، وہ جنتی ہے، یقینی جنتی ہے، جنت کے وعدے ملے ہوئے ہیں، لیکن فکر دیکھیے، یا رسول اللہ یہاں نہ ملے تو کہاں جاؤں؟ فرمایا ثم تطلبنی عند المیزان، پھر میزان پہ آ جانا، جہاں اعمال تلیں گے، گنے جائیں گے، حساب ہوگا، وزن ہوگا نا وزن، ہر اس بات کا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ کس کے ساتھ تولے جائیں گے؟ وہ باٹ کون سا ہے؟ پیمانہ کون سا ہے؟ عمل کس کے ساتھ تولے جائیں گے؟ اب بوتل پھڑانا، اس بوتل میں کتنا پانی ہے؟ اس کے اوپر لکھا ہوگا کہ 500 ml ہے، 600 ml ہے، 300 ml ہے، یعنی لیٹر کے ساتھ اس کو ماپا جا رہا ہے۔ یہ فون کتنا وزنی ہے؟ کلو گرام کے ساتھ، گرام کے ساتھ اس کو تولا جا رہا ہے۔ سونا بھی گرام کے ساتھ تولا جا رہا ہے۔ ہر چیز کا کوئی تولنے ماپنے، یہ کپڑا کتنا لگا مجھے اور قاری صاحب کو؟ میں نے زیادہ لگ گیا ہوگا، قاری صاحب مجھے تھوڑا لگ گیا، میٹروں میں ہر چیز کے تولنے اور ماپنے کا ایک آلہ ہے۔ اور عمل کو کس سے تولا جائے گا؟ جی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ذرے کے ساتھ تولے جاؤ گے۔ ذرہ کس کو کہتے ہیں آج کی زبان میں؟ وہ لاسٹ پارٹیکل جس کو آپ ایٹم کہتے ہیں، جس کو مزید تقسیم نہیں کیا جا سکتا، ذرہ جس کی مزید تقسیم نہیں ہوگی، جو دکھائی نہیں دیتا، سپر خوردبینوں سے دکھائی دیتا، اس ذرے سے، اس ذرے، وہ جو ذرہ دکھائی دیتا نا، ہمارے کپڑوں پہ ذرات مٹی کے آتے ہیں تو دکھائی دیتے ہیں۔ ابھی یہاں اگر آپ خوردبین لگائیں تو یہاں سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں ذرات ہوں گے مٹی کے، جو آپ کی نظروں سے اوجھل ہیں، کیمرہ بھی نہیں دیکھ پا رہا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، نیکی ہے ذرے کے ساتھ تولی جائے گی، شر ہے ذرے کے ساتھ تولا جائے گا، اور بچے گا کوئی بچ سکتا ہے؟ اعمال گنے بھی جائیں گے، تولے بھی جائیں گے، گنے بھی جائیں گے، تولے بھی جائیں گے۔ اب سنیے فرق کیا ہے، گنے ان کے جائیں گے،
جو اللہ کے بندے یعنی مومن ہوں گے، کوئی کافروں کے اعمال کو نہیں گنے گا، ان کے نیکیوں کو نہیں شمار کرے گا، یہ صرف مومنوں کے اعمال شمار ہوں گے۔ اور مومنوں کے اعمال تولے اس لیے جائیں گے، ان میں وزن ہوگا، وزن اس لیے ہوگا کہ اگر ان میں اخلاص ہوا تو وزن ہوگا، اگر اخلاص نہ ہوا یہ شہادت لے کر جائے گا، یہ زندگی بھر کی دعوت لے کر جائے گا، یہ زندگی بھر کا سخاوت لے کر جائے گا۔ جھوٹا ہے اپنے اخلاص میں تو رب اٹھا کر جہنم میں پھینک دے گا، تول اس کو ملے گا جس کے پاس اخلاص ہو۔ گنے بھی جائیں گے، تولے بھی جائیں گے۔ اور یہاں جب اعمال کم پڑیں یا بھرا بھرا جائیں تو یہاں اب ضرورتیں پڑیں گی میرے رسول کی ضمانتوں کی سفارشوں۔ رسول اللہ یہاں سفارش کریں گے، جس کے نصیب اچھے ہوئے۔ آخری بات، انس کہتے ہیں کافی تھا نا، پتہ پوچھ لیا، ادھر نہیں ادھر، لیکن انس اللہ آپ پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اگر آپ نہ پوچھتے تو ہمیں اتنی باریک باتوں کا کہاں سے پتہ چلتا۔ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہاں بھی نہ ملیں تو پھر کہاں جاؤں؟ جس طرح دنیا میں ہم نے کسی شخص سے سفارش کروانی ہو تو ہم اس سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی آپ کو کہاں تلاش کروں؟ وہ کہے ڈیرے پہ آ جاؤ۔ اچھا چور صاحب اگر ڈیرے پہ نہ ملیں پھر کہاں جاؤں؟ آفس میں آ جاؤ۔ تو بندہ آخر میں پوچھتا ہے جی اگر آپ آفس میں بھی نہ ہوں تو کوئی آخری فائنل ٹھکانہ جگہ جہاں لازم ملاقات ہو جائے۔ انس بھی ایسے ہی کیسے خوبصورت سوال کر رہے ہیں، یا رسول اللہ صراط پر نہیں ملے تو میزان پہ آ گیا، میزان پر نہیں ملے تو کہاں جاؤں؟ فرمایا ثم تطلبنی عند الحوض، اے انس پھر حوض پہ آ جانا، حوض پہ، کیونکہ رسول اللہ اکثر وعدہ کیا کرتے تھے میری ملاقات تم سے حوض پر ہوگی، میری ملاقات تم سے، کیونکہ ہر امتی امت کی آخری بڑی پہچان حوض پر ہوگی، امت کی آخری بڑی پہچان حوض پر ہوگی، حوض پر پہچان ہوگی۔ حوض پر آ جائیں گے نا وہ بھی جو ملتے جلتے ہوں گے، ملتے جلتے آئیں گے، حوض پر الگ الگ کر دیے جائیں گے، سنت والے آپ کے ہاتھوں سے جام لیں گے اور بدعت والوں کو اٹھا کر ردیف کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے گا۔ انہوں نے نمازیں پڑھی ہوں گی، انہوں نے زکاتیں دی ہوں گی، جہاد کیے ہوں گے، نیکیاں کی ہوں گی، اسلام قبول کیا ہوگا، لیکن ایک باریک فرق نہ کر سکے، آپ کے لائے ہوئے دین کو کافی نہ سمجھتے ہوئے اس میں نئے نئے رستے کھولے، عمل زیادہ کیے ہوں گے۔ بدعتی عمل زیادہ کرتا ہے، بدعتی عمل زیادہ کرتا ہے، تھکتا ہے، وہاں پہچان ہوگی، الگ الگ کر دیے جائیں گے۔ تو فرمایا آخری جو میرا ٹھکانہ جہاں میں تمہیں لازم ملوں گا، اے انس پھر حوض پہ آ جانا۔ آئیے مل کر یہ دعا کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہمیں اللہ ایسا بنا دے کہ ہم آپ سے حوض پر مل لیں، اللہ ہمیں ایسا کر دے کہ ہم حوض پر آپ کے ہاتھوں سے جام وصول کرنے والے ہوں، ہمیں اس لائق تو کر دے کہ آپ کی دعاؤں کے ذریعے سے ہم گزر جائیں پل صراط سے، ہمیں اس لائق تو بنا دیا جائے کہ اگر ہمیں ضرورت پیش آ جائے، اور ہمیں تو ضرورت پیش آنی ہے، ہمارے تو اعمال اتنے ردی ہیں، اتنے برے ہیں، اتنے مشکل ہیں، اتنے کم ہیں، ہم تو آئے دن اپنا بیلنس برباد کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں اس لائق تو کر دے کہ جب ہم تیرے سامنے، اولاً تو اللہ ہمارا حساب ہی نہ لینا، ہم اس لائق کہاں ہیں کہ ہمارا حساب لیا جائے، ہمارے پاس کیا ہے کہ ہمارا حساب لیا جائے تو بچ نکلیں۔ چلو آمین کہہ دو، اللہ بغیر حساب کے ہی معاف کر دینا۔ اللہ وہ جو تو نے 4 ارب 90 کروڑ محمد رسول اللہ کے ساتھ بغیر حساب کے بھیجنے، ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے۔ اور اگر کہیں ہم پھنس جائیں تو اللہ اپنی رحمت سے نبی پاک کی سفارش عطا کر دینا۔ آئیے میرے بھائیو، میں نے اپنی کم علمی کے ساتھ جو کچھ آپ کے سامنے رکھا ہے، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور
اس بات آج کی اس مبارک مجلس جو اصلاً ایک درس تھی اور اب دیکھیں 11 بج رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے۔ حضرت قاری صاحب تشریف لاتے تو وہ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ اپنی شاندار گفتگو سے آپ کے سینوں کو منور کرتے۔ تو میرے بھائیوں نے مجھ سے پہلے اور میں نے جو آپ کے سامنے رکھا ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں صحیح طور پر اس کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور ہماری انتظامیہ نے، قاری صاحب نے، ان کے ساتھیوں نے جو محنت کی، اللہ اس کو قبول فرمائے۔ اللہ آپ کا آنا بھی قبول فرمائے، اور با مقصد بیٹھنے کا اللہ بدلہ یہ عطا فرمائے کہ آج کے بعد ہماری زندگی میں بڑی بڑی تبدیلیاں اسلام والی، دین کی محبت والی اللہ پیدا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔